اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی توفیق سے ہم آہستہ آہستہ تمام صورتوں سے آگاہی حاصل کرتے جا رہے ہیں اور خدا کے احکامات کو بھی جانتے جا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ سجدہ کی اور کون کون سے پیغامات ہمیں ملتے ہیں۔ خدا دوزخ کو دوزخیوں سے بھر دے گا، اس کو بھی ہم جانیں گے سورہ سجدہ میں ہی۔ اور خلود اور عذاب جاودانی، اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس کو ہم دیکھیں گے سورہ سجدہ کی آیہ نمبر 10 تا 15 میں۔ موت کا فرشتہ ملک الموت، اس کو بھی ہم جانیں گے کہ وہ کون ہے، کیسے آتا ہے، کیسے انسانوں کی روحیں قبض کرتا ہے۔ ہر روز 5 مرتبہ ہر گھر میں آتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم یہ خوبصورت اور اوتھینٹک حدیث بھی لیں گے اور دیکھتا ہے کہ اس گھر کے ہر شخص کو اپنا رزق مل رہا ہے، کسی کی زندگی مکمل تو نہیں، کسی کی سانسیں مکمل تو نہیں ہوئی۔ ہر گھر میں موت کا فرشتہ جو ملک الموت ہے ایک دن میں 5 مرتبہ آتا ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، اس کو بھی ہم لیں گے۔ شہدائے راہ خدا، اللہ اکبر، جو خدا کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا کیا مقام و منزلت، کیا مرتبہ ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے آیہ نمبر 10 تا 15 میں سورہ سجدہ کی۔ ایمان اور کفر میں فرق، اس کو بھی ہم سورہ سجدہ کی آیہ نمبر 15 تا 20 میں دیکھیں گے۔ جنت کی نعمات کے بارے میں جانیں گے سورہ سجدہ میں ہی آیہ نمبر 15 تا 20 میں۔ نماز تہجد، روزہ، زکوٰۃ، انفاق، ان سب کے بارے میں ہم جانیں گے سورہ سجدہ کی جب ہم آیہ نمبر 15 تا 20 کو پڑھیں گے۔ سورہ انفال کی بہت ہی خوبصورت آیہ ہے 24، دعا مانگو میں قبول کروں گا، اللہ اکبر۔ خدائی رہبروں کا صبر اور استقامت، جو کہ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو بھی ہم جانیں گے سورہ سجدہ میں آیہ نمبر 23 تا 25 میں۔ آج اگر ہم نے دیکھنا ہے اس کو پریکٹیکلی تو ہم ایران کے خامنائی صاحب کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو خدائی رہبر ہوتے ہیں ان کا صبر اور استقامت کا کیا درجہ ہوتا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اب ہم داخل ہو گئے ہیں سورہ احزاب میں۔ پھر زینب بنت جوش کی داستان کو بھی ہم جانیں گے سورہ احزاب میں۔ تقوی کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، اس کو بھی ہم سورہ احزاب میں جانیں گے 1 تا 3 آیہ میں۔ منہ بولا بیٹا قرآن سے مسترد قرار دے دیا، اب دیکھیں ہمارے یہاں رائج ہے کہ ہم کسی کی اولاد نہیں ہوتی وہ لے کے اس کو پال لیتا ہے، لیکن ہم شریعت سے آگاہ نہیں ہوتے کہ وہ جب بچہ جو ہے وہ جوان ہو جاتا ہے وہ ماں کے لیے جو ہے وہ جو لے پالک ہے وہ نامحرم ہو جاتا ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں جانتے، جب ہم اس کو جانیں گے نا کہ منہ بولا بیٹا قرآن سے مسترد قرار دے دیا تو ہم کبھی کسی کا بیٹا گود لینے کا سوچیں گے ہی نہیں۔ اسی طرح اگر ہم کسی کی بیٹی لے کے پالتے ہیں، جب وہ بالغ ہو جاتی ہے تو وہ جس نے لی ہے اس کے ہسبینڈ کے لیے، یعنی کہ جو اس نے وقتی طور پہ اس کا باپ بنایا تھا اس کے لیے نامحرم ہو جائے گی۔ یعنی کہ ہم بھی جو طرز زندگی گزارے ہیں وہ کسی اور طرح سے، اور قرآن ہمیں کسی اور طرح سے طرز زندگی گزارنے کا کہتا ہے۔ اس فرق کو ہم جانیں گے تو ہی ہم اپنے معاشرے کو بدل پائیں گے۔ باقی کے کیا احکامات ہیں سورہ احزاب کے، انشاءاللہ اس کو لیتے ہیں اگلی ریکارڈنگ میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔